نہیں ہے، اور یہ شریعت کا قانون ہے۔ آپ کو کسی کام سے روکنا ہے تو دلیل آپ کے ذمے ہوتی ہے۔ دلیل حرمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے، حلت کے لیے، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن میں چوری نہیں کرنی اللہ نے منع کیا ہے، زنا نہیں کرنا منع کیا ہے۔ جتنے کاموں سے روکنا تھا اس پر منع کی دلیل آئی، جتنے کاموں سے روکنا تھا اس پر منع کی دلیل آئی۔ جن کاموں سے نہیں روکا وہ اپنی اصل میں جائز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میلاد منانا حرام ہے تو اس کو کہے دلیل دکھا دے، کہاں لکھا ہے؟ نبی نے فرمایا ہو، کسی نے کہا ہو، کہیں لکھا ہو؟ ایک کچی حدیث بھی دکھا سکتا نہیں ہے۔ ایک لفظ انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، بدعت۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ اب ان سے کہو کہ بدعت کی تعریف کریں، کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ ہمارے علماء اتنے سالوں سے انہیں چیلنج کر چکے ہیں کہ بدعت کی ایک تعریف کرو اس پر سائن کر دو، بدعت کی ایک تعریف کرو، اسی تعریف سے تم بدعتی ثابت نہ ہو تو پھر کہنا۔ یہ کہتے ہیں جو کام نبی پاک نے، صحابہ نے نہیں کیا وہ کام کرو تو بدعت ہوتا ہے۔ جو کام نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ کام کرو تو بدعت ہوتا ہے۔ اس طرح تو نبی پاک کے زمانے میں کتنے کام تھے جو نبی پاک نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، آج دین سمجھ کر وہ کام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام درس نظامی، 8 سالہ کورس، 10 سالہ کورس، عالم بنتا ہے۔ نبی پاک نے یہ کورس کرایا تھا، صحابہ نے کرایا تھا، کسی نے نہیں کرایا۔ یہ کیوں کراتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وہ کام بدعت ہوتا ہے جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں، آج ہو رہا ہے۔ تو درس نظامی بھی نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، ختم بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، صحابہ نے کیا نہیں کیا۔ یہ سارے کام مسجدیں مینار والی یہ نہیں ہوتی تھی، گنبد بھی نہیں ہوتے تھے، یہ سب بعد میں ہوا ہے، نہ نبی پاک کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں۔ جمعے کی ایک اذان نبی پاک کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی۔ عثمان غنی نے 2 اذانیں شروع کی۔ اور کتنے کام ہیں؟ 3 روزہ اجتماع نبی نے تو نہیں کیا۔ سالانہ اجتماع، حج کے علاوہ کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ یہ کرتے ہیں سیرت النبی کانفرنس، یہ بھی کرتے ہیں سیرت النبی کانفرنس، یہ کرتے ہیں۔ نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، یہ کرتے ہیں۔ سیرت کے معنی اپنانے کے ہوتے ہیں، میلاد کے معنی منانے کے ہوتے ہیں۔ یہ جماعت 1:30 بجے ہوگی، 5:30 بجے عصر کی نماز ہوگی۔ یہ ٹائم ٹیبل نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، آج ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر بدعت کی قسمیں نہیں کرو گے، بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت۔ اب سنو، تراویح پڑھتے ہیں سارے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے تھوڑے دن تراویح پڑھی، پھر تراویح نہیں پڑھی، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا،
ایک امام کے پیچھے حضرت عمر فاروق نے جمع کر دیا اور پھر کیا فرمایا؟ کیا ہی اچھی بدعت ہے. کیا فرمایا؟ کیا ہی اچھی بدعت ہے. کیا پتہ چلا؟ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. نہیں، ایک جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا، اگر ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن کا حصہ تو ہم سے چلے جائے گا. آپ اس قرآن کو کتابی شکل دیں. نبی پاک کے زمانے میں یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، پتوں پر لکھا تھا، درخت کی چھال پر لکھا تھا. صدیق اکبر نے عمر فاروق سے فرمایا، تم مجھے اس کام کا کہہ رہے ہو جو نبی پاک نے نہیں کیا. تم مجھے اس کام کا کہہ رہے ہو جو نبی پاک نے نہیں کیا. حضرت عمر فاروق نے جب زور دیا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم قرآن کی کچھ آیات کھو دیں گے، صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا. نبی پاک نے جمع. قرآن پر اعراب لگے، بعد میں لگے. قرآن کے 30 پاروں کی تقسیم یہ بعد میں ہوئی ہے. صرف ان کو میلاد کے موقع پر یہ یاد آتا ہے کہ دیکھو نبی پاک کی زندگی میں اتنی مرتبہ آیا، صحابہ کی زندگی میں اتنی مرتبہ آیا، تم جس طرح مناتے ہو انہوں نے ایسے نہیں منایا. یہ کوئی اصول نہیں ہے. اگر یہ اصول ہے تو پھر لکھو. یہ اصول نہیں ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. میں نے اتنی مثالیں دی ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں جو کام صحابہ نے نہیں کیے آج وہ دین سمجھ کر ہو رہے ہیں. آج وہ کام ہو رہے ہیں. اور قرآن و حدیث خوشی منانے کی طرف دلالت کر رہی ہے. کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ سنیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. چنانچہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ میں نہیں بولتا، آپ بھی جواب نہ دیں. قرآن سے پوچھ لیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. نبی پاک پر اللہ کا فضل عظیم ہے. یا اللہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے تو ہی بتا دے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین ہے. میرے نبی پاک تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں. سب سے بڑا فضل بھی میرے نبی پاک، سب سے بڑی رحمت بھی میرے نبی پاک. قرآن تو کہہ رہا ہے اب میں قرآن کی مانوں یا ان کی مانوں. اگلی آیت 30ویں پارے کی اللہ فرماتا ہے